अस्सलाम वालेकुम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक की भी एंट्री का काम चालू है और अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, डोनेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में कहाँ? विशाखापट्टनम से। जी जी, बोलो भाई, क्या बात है? कैसे हैं हजरत? अल्लाह का करम है भाई, आप बताओ। ठीक है। और क्या बात है? नवाब आप जी, हाँ। बात कीजिए। अरे हजरत, आपसे मालूम करने कोई बात मालूम कर सकते हैं? क्या बात है? जी, जैसे सलाम के मुतालिक बात करनी है आपसे। सलाम के मुतालिक बात करना है? सलाम सलाम कि हम सलाम किसको कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते? जी जी जी, आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? हम सुन्नी मसलक से हैं। सुन्नी का मतलब क्या है? जी, सुन्नी मसलक बोले तो पूरा बताइए। क्या सुन्नी पूरा? अरे देवबंदी भी तो अपने को सुन्नी कहते हैं, हाँ। अहले हदीस वाले भी अपने को सुन्नी कहते हैं, तो आप क्या हो, अहले उसी में हदीस से में? है, देवबंदी ही में से है सुन्नी। आप देवबंदी है? जी जी। तो देवबंदी तो सुन्नी नहीं कहते अपने को, तो क्या कहते हैं वो? सिर्फ देवबंदी कहते हैं। ठीक है, तो फिर आप ही की बात रही है। हाँ, देवबंदी अपने को सुन्नी नहीं कहते, देवबंदी अपने को सिर्फ देवबंदी कहते हैं। अच्छा। और एक बात, दूसरी बात एक सुनिए। हाँ हाँ। देवबंदियों की किताब में किताब का नाम है अश-शिहाबुस साकिब। उस किताब के अंदर हुसैन अहमद, जिसको मदनी कहते हैं, हुसैन अहमद मदनी, जी तो हुसैन अहमद मदनी साहब लिखते हैं कि आले सऊद, जो सऊदी अरब में जिसकी आज हुकूमत है, उन्होंने अहले सुन्नत का कत्लेआम किया। आले सऊद ने, इब्न अब्दुल वहाब नजदी की मदद से आले सऊद ने अहले सुन्नत का कत्लेआम किया और सुन्नियों को अकायद की तकलीफें दी। यानी जो अकायद सुन्नियों का नहीं था, उन अकायद को सुन्नियों को जबरदस्ती अपनाने का जुल्म किया, तकलीफ दी। हजारों उलमा को कत्लेआम किया और सुन्नियों के खून को, अहले सुन्नत के खून को हलाल जाना। समझे? ये सारी बातें खुद देवबंदियों की किताब में लिखी हुई है। और बताइए, किताब में हजरत? अश-शिहाबुस साकिब किताब का नाम है और लिखने वाले हैं हुसैन अहमद मदनी, जो जमीयत उलमा का बानी है, उन्होंने लिखा है। आप बताइए, जो अहले सुन्नत का खून को हलाल जाना, तो वो अहले सुन्नत हो सकते हैं क्या? ऐसी बात है? नहीं, हाँ ना, बताइए। अगर जो अहले सुन्नत के खून को हलाल जाना, हाँ। तो वो अहले सुन्नत हो सकते हैं? हमको ये कहना है आपसे। नहीं, आप बता, पहले तो ये बताइए, अहले सुन्नत के खून को उसने हलाल जाना, खून करना, कत्ल करना। नहीं, इसके ऊपर हम हाँ या ना कैसे? हाँ, अब जो होगा आप हाँ ना नहीं कह सकते। नहीं ना हजरत, एक मिनट। यानी अहले सुन्नत के खून को हलाल जानने वाला भी अहले सुन्नत हो सकता है। आपकी बातों को हाँ या ना आप किसने देखो, किसने खून किया, इस बातों पे वो नहीं होता है। यानी आप लोग हक नहीं बोल सकते। हम खुद अपने आंखों से पढ़ेंगे, फिर नहीं, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जिस आदमी पर, देखो, पहले आदमी पर हुक्म लगाना, पहले तो आदमी पर हुक्म लगाना अलग बात है। और यहाँ किताब की बात के ऊपर, किताब की बात, अगर किताब में ऐसा लिखा है तो वो बात हलाल ऐसा कैसे वो समझ लेंगे? किसी का कत्ले आम को करना हमारे मुसलमान को हलाल वो समझेंगे? अब ये तो हुसैन अहमद मदनी ने किताब में अश-शिहाबुस साकिब में लिखा है और उस किया है। हाँ, वो लिखा है। और कत्लेआम के बारे में मतलब वो सऊदी अरब में कत्लेआम करवाया उसने? हाँ, सऊदी अरब में जो आज हुकूमत है, वो 100 साल पहले 1923 में वो हुकूमत कब्जा, सऊदी अरब पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों की मदद से लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया। ताइफ में
मौलाना क्या नाम बताएं? ये मौलाना ने कत्ल नहीं किया, मौलाना ने किताब में लिखा है, जिनके बारे में लिखा है आज उनकी हुकूमत है और उनसे देवबंदी मिले हुए हैं। आज वो वहाँ के उलमा को, वहाँ के सरकारी नुमाइंदे को बुलाकर देवबंद में नमाज पढ़ाया जाता है। किसकी हुकूमत थी उससे पहले? इससे पहले सुन्नियों की हुकूमत थी, जो सलाम पढ़ते थे, मिलाद करते थे, मजार शरीफ के वसीला को मानते थे और मजार शरीफ के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौजा शरीफ के ताजीम करते थे। वहाँ पर कसीदा बुर्दा लिखी हुई थी, वहाँ पर दरूद ताज लिखी हुई थी। आप सऊदी हुकूमत आने के बाद सऊदी वाले ने दरूद ताज को मिटाया। दरूद ताज को दाफिउल वला सुन थे वहाँ पे ना जी, सऊदी अरब में, जहाँ पे मक्का मुकर्रमा है, वहाँ पे सुन्नियों का हुकूमत था पहले। हाँ, अब देवबंद वो वहाबी का हो गया है। हाँ, अब जो है वहाबी का जिनका हुकूमत हो गया। जो पहले सुन्नियों का जो हुकूमत था उसका कोई आपका नाम है? उसका थोड़ा कुछ नाम बताइए। खिलाफत उस्मानिया कहा जाता था। जो आज अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल निकले हैं, उसी अर्तुगरुल गाजी की औलाद का वहाँ हुकूमत कायम हुई थी। उस्मान गाजी, मीर उस्मान गाजी रहमतुल्लाहि अलैह की हुकूमत कायम हुई, जिनको सल्तनत उस्मानिया नाम से। इसके बारे में तो हमें इल्म नहीं, हम अपने उलमा से मालूम करते हैं। हाँ, मालूमात तो बाद में कर लेंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आपके कहने पर। सुनिए तो जनाब, पहले मालूमात मुझसे इतना मालूमात कर लीजिए। आपके उलमा ये सब मालूमात देते नहीं, आपके उलमा झूठ फैलाते हैं। अभी आपने कहा सुन्नी, आप सुन्नी होते तो आपके किताब में तो सुन्नियों को कत्ल करने के लिए कहा गया। आपने बहुत अच्छी तरीके से सलाम दिए। आप ही के कोई साथी है, आप ही के कोई साथी है, सबसे पहले आपका मसला नहीं, मैं तो पहले अभी आपको सलाम, आपने पहले सलाम किया। आप लोग है ना ऐसा ध्यान में बात रखते हैं हजरत, हमको तो नहीं, आपने अपने को जाहिर किया देवबंदी है, तो अब तो अभी तो आपको सलाम नहीं करूंगा मैं। देवबंदी है, सुन्नत पे अमल करने वाले भी हैं, हम सुन्नत को मानते भी हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग सुन्नी है तो आप सुन्नत का अमल। सुन्नी के माने क्या होता है हजरत? आप तो इतने बड़े जाहिल हो, सुन्नत पे अमल करने को सुन्नी नहीं कहते। पहले ईमान अकीदा दुरुस्त होने के साथ साथ जो सुन्नत पर अमल करते हैं उसे सुन्नी कहते हैं। अब दाढ़ी कोई नहीं, ईमान लाने से पहले सुन्नत का अमल करता है क्या? तो अभी आपने कहा सुन्नत पर हम अमल करते हैं, जब तुम ईमान वाले ही नहीं हो, तुम लोग काफिर नहीं, देवबंदी काफिर है। जब देवबंदी काफिर है तो काफिर को कोई सुन्नत पर अमल कर ही नहीं सकता। हजरत सुनिए ना, देवबंदी काफिर है ना। हाँ, आप 1 मिनट लाइन पर रहिएगा, ठीक है? एक आदमी को हम फोन लगा रहा हूँ, सिर्फ आप उनसे बात कर लीजिए और काफिर साबित कर लीजिए। आपका जिंदगी भर गुलामी करूंगा। हाँ, गुलामी हमको नहीं कराना है, बस तुम तौबा करो। काफिर है तो कुफर से तौबा करें, हमारा गुलाम मत बनो, हमारे भाई बन जाओ। हजरत हम अभी फौरन तौबा करेंगे। तौबा करो, हमारे भाई बनो, हमारा गुलाम मत बनो। गुलाम नहीं बनाते हम अपना भाई बनाते हैं। तौबा करके फिर आप जो कर रहे हैं हाँ, बस तौबा करोगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतउज़ ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। अल्लाह फरमाता है जो तौबा करेगा और नमाज अदा करेगा, ज़कात देगा, वो तुम्हारा दीनी भाई है। तो हम दीनी भाई आपको तस्लीम करेंगे, मानेंगे। हम फौरन तौबा करते, थोड़ा आप हमको जी हाँ, तौबा करेंगे। लाइन पर रहिए। अच्छा ठीक है, लाइन पे लीजिए। लाइन पर रहिए, थोड़ा साबित कर दीजिए। फैन चालू करो जरा, गर्मी लग रही है। जी हेलो जनाब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हो? कौन? जलालुद्दीन बोल रहे हो? हाँ,
میں علی اصغر بول رہا ہوں. تو مجھے سلام کر رہے ہو؟ مجھے کیا معلوم تم کون ہو؟ اچھا کوئی بھائی ہے بات کرنے کے لیے آئے ہیں. اچھا اچھا. مجھے پتہ کیا تم مسلمان ہو. ہاں ہم تو مسلمان ہیں، تم تو کافر ہو نا، اس لیے تم کو میں سلام کیسا جواب دوں؟ ہاں جو ہم کو مسلمان کہے، جو تم کو مسلمان کہے، جو تم کو مسلمان کہے وہ بھی بدترین کافر ہے. بدترین کافر ہے نا. ہاں اپنے اکابر کی تم باغی نہیں ہو نا. نہیں تم باغی ہو، ہمیں اپنے اکابرین کی باغی تھوڑی ہے. نہیں ٹھیک ہے. تم نے بات کہی کہ جو پہلے ایک بات، تم جو کافر ہو نا، سنو، تمہارے کفر کی دلیل مانگے ہیں انہوں نے پہلے سے جو بات کی ہے، سنو. نہیں اس کا جواب تمہیں دے دوں میں. نہیں تم پہلے کافر ثابت تو ہو جاؤ، پھر بعد میں ہمارے اکابرین نے کیا کہا وہ تو دکھائیں گے. تمہاری کتاب سے تم کو کافر پہلے ثابت کر دوں. پریشان مت ہو. تم نے کہا کہ دیوبندی کافر ہے، میں کافر ہوں. اور ہاں تو پہلے اس بات کو ثابت کرنا نا، تو تم ایک ساتھ ساری باتیں کیوں اٹھاتے ہو؟ جب پہلے بات ہوئی ہے تو دیوبندی کافر ہے، تو دیوبندی کیوں کافر ہے وہ تو پہلے جاننا ہے نا. بولیے. ایک ایک کر کے ثابت کرتے ہیں. پہلے دیوبندی کافر ہے، انہوں نے جو پہلے سے بات کر رہے ہیں، یہ پہلے سے بات کر رہے ہیں. پہلے یہ بولے دیوبندی کافر ہے. کیوں کافر ہے دیوبندی؟ پہلے دیوبندی کیوں کافر ہے یہ بتانے کے لیے انہوں نے کال کیا. ہاں پہلے دیوبندی کیوں کافر ہے، میں دیوبندی کے کفر پہلے بتا دوں. کیا بول رہا ہوں؟ دیوبندی پہلے میں بتا دوں، بیچ میں بات نہیں کرنا. بول رہا ہوں نہیں تم بولنے کا تم کا ابھی حق نہیں ہے. تم ابھی بولنے کا حق نہیں ہے، میری سنو پہلے. تم 3 منٹ بول لو. میں 3 منٹ بولوں. میں 3 منٹ بولتا ہوں پہلے سنو. تم بول لو، میں خاموش رہتا ہوں. ہاں پہلے 3 منٹ مجھے بولنے دو. بولے گا جی وہ اپنے مطلب کی شدت کا اعلان کرے گا. ہاں دیوبندی پہلے کفر سوائے کتاب مصنف اور صفحہ نمبر پوچھنے کے کوئی بات نہیں کرے گا. جو بھی بولنا ہے اپنی بارے میں بولنا ہے. تم 3 منٹ بولو. تم نے کہا کہ جو دیوبندی کو مسلمان سمجھے بدترین کافر ہے. اب 3 منٹ بولو، میں تمہارا جواب دوں گا. بولو 3 منٹ. پہلے دیوبندی کتاب میں لکھا ہے، براہین قاطعہ میں دیوبندی لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اسی براہین قاطعہ میں لکھا ہوا ہے شیطان کا علم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. دوسری کتاب صراط مستقیم کے اندر دیوبندی لکھتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے معاذ اللہ. سب سے پہلے کیا بولا؟ ساری کتابیں میں بتا رہا ہوں، سب سے پہلے بعد میں ترتیب کوئی کچھ بھی ہو، یہ ساری دیوبندیوں کی کتاب ہے. میں بلا ترتیب بیان کر رہا ہوں، سمجھے؟ دیوبندیوں کی کتاب بیان کر رہا ہوں. ارے یار سب سے پہلے کیا بولا؟ ہاں دیوبندی جو باتیں ساری باتیں ایک ساتھ بتاتا ہوں، بعد میں تم بتانا. کوئی بات اگر جھوٹ بولا تم بعد میں ٹوکنا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات کیا بولا میں نے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، دیوبندی لکھا ہے. دوسری بات نبی کا علم معاذ اللہ. 3 منٹ ہو جائے. 3 منٹ خاموش کرانا، ٹھیک ہے؟ اور جب میں بولوں 3 منٹ میرا ہو جائے مجھے خاموش کرانا. تم بیچ میں کیوں بول رہے ہو پھر؟ نہیں میں اس کو بول رہا ہوں. چلو. ہاں پہلی کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. براہین قاطعہ میں فتاوی رشیدیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معاذ اللہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. تیسری بات اس میں لکھا ہوا ہے صراط مستقیم کے اندر نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے معاذ اللہ. چوتھی بات اس نے اس قاسم نانوتوی دیوبند کا بانی اس نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے، نبی پیدا ہو جائے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. یہی عقیدہ ہو بہو قادیانی کا ہے، اور قادیانی کو اسی وجہ سے تمام امت کافر قرار دیا ہے. تو اس وجہ سے اگر قادیانی کافر ہے تو اسی وجہ سے دیوبندی بھی کافر ہے. اور پانچویں بات یہ اشرف علی تھانوی نے کتاب میں لکھا ہے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم پاگل اور جانور کو جمی حیوان و بہائم کو حاصل ہے. نبی کے علم مبارک کو رذیل چیزوں سے تشبیہ دینے کی وجہ سے علماء دیوبند دنیا کے بدترین کافر ہے. اس وجہ سے تم کافر ہو. بس آپ چپ رہیے. ابھی جواب دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. محترم سامعین، دلوی ملکی جلال الدین وڑیا نے سب سے پہلی بات اس نے یہ کہی ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو
اور جو تمہیں مسلمان کہے وہ دنیا کا سب سے بدترین کافر ہے۔ سامعین، میرے پاس کتاب ہے الحق المبین، یہ اس کے بریلوی کے بڑے عالم غزالی دوران سید احمد سعید کاظمی کی کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 25 پر لکھتا ہے، ہم اور ہمارے اکابر نے بارہا اعلان کیا کہ ہم کسی دیوبندی یا لکھنوی والے کو کافر نہیں کہتے، اور آگے لکھتا ہے ان کے علاوہ نہ دیوبند میں رہنے والا کافر ہے، نہ بریلوی کے، نہ لیگی اور نہ ندوی، ہم سب مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ پہلی کتاب۔ دوسری کتاب یہ ہے علامہ غلام رسول سعیدی، وہ لکھتا ہے سامعین لکھتا ہے کہ اہل سنت جماعت عقیدے کے دو بڑے حصے یعنی دیوبند اور بریلوی، دیوبندی اصحاب صاحب ولی اللہ مولانا قاسم نانوتوی وغیرہ کو مانتے ہیں، یہ کتاب ہے۔ اور اس کی کتاب اشرف سیالوی کتاب ہے، وہ صفحہ نمبر 286 میں لکھتا ہے بریلوی اور دیوبندی اس معاملے میں اپنا مسلک اور موقف واضح کرنے سے پہلے اپنی جدید اعلیٰ حضرت کلوی محمد گواہ والا پیش کرنا ضرور سمجھتا ہوں، اور اگر دیوبندی دیگر اسلامی مقاصد کر کے اس طرح کے مسائل پر آپ کی زیر برابر فقیہ مسلمان سمجھ رہا ہے۔ سامعین، بہت ساری کتابیں ہیں، تو اب مجھے اس کا جواب بریلوی مولوی یہ دے، سعید احمد کاظمی اور یہ کیا بولتے ہیں علامہ غلام سعیدی، یہ سب لکھتا ہے کہ یہ دیوبندی جو ہے مسلمان ہے، اسے کافر نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک کتاب ہے یہ فضل احمد کی نئی مسلم مراد آبادی، مولانا مفتی محمد نئی مسلم مراد آبادی حیات فضل لکھتا ہے کہ مولانا محمد نئی مسلم صاحب نے مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور آگے لکھتا ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی، جو قاسم نے لکھا ہے محمد قاسم نانوتوی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، بہت ساری باتیں لکھا ہے۔ خیر، اب بریلوی مولوی جلال الدین لکھتے ہیں اس مولویوں کو، اور ایک کتاب ہے معرفت، اس میں تقریباً 40 مولویوں کی تقریرات موجود ہے، جس سے لکھا ہے کہ یہ بات ثابت کیا گیا کہ دیوبندی اور بریلوی ایک ہیں، کیا کہا؟ دیوبندی اور بریلوی ایک ہیں۔ معرفت کتاب نے بات کی ہے، جس نے تقریباً جو ہے مولوی نے تقریر کی ہے، اور ایک کتاب ہے فقیر محمد رضوان داؤدی کی۔ تو یہ چار عالم کو سب سے پہلے بریلوی جلال الدین جو ہے کافر اعلان کرے کہ اس نے کہا کہ دنیا تو بدترین کافر ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں سامعین، اس نے تقریباً 6 موضوع اس نے پیش کیا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، اور اس طرح یہ ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے۔ چوتھا موضوع نبی اگر آخر نبی کے بعد دوسرا نبی آ جائے تو خطرے سے دوسرا بھی پڑے گا، اور پانچواں یہ 5 موضوع چڑھا ہے تاکہ کیا آپ بتائیں ایک نشست پر ایک گفتگو میں کہ 5 موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے، 5 دعوے پر گفتگو ہو سکتی نہیں ہو سکتی نا۔ تو سب سے پہلے جو بات چھڑی گئی اس نے کہا کہ دیوبندی کو جو مسلمان ہے جنہیں بدترین کہتے ہیں جلال الدین مولوی ہو گیا، اب اس کا اعلان کرے یا اس کا جواب دے کہ ہاں بولنے دو، ہو گیا تمہارا 3 منٹ ہو گیا، اب مجھے بات کرنے دو۔ وہ بولیں گے، تم سمجھ رہو، جنہوں نے ذمہ داری دی وہ بولیں گے 3 منٹ ہو کے نہیں ہوا ہے۔ نہیں، تم بات سنو، تم نے اتنی دیر تک جھوٹ بولا، اتنی دیر تک تم نے جھوٹ بولا۔ تمہاری کتاب میں تم نے جو بتایا کہ اہل سنت کے 2 گروہ ہیں، دیوبندی اور بریلوی، یہ گورنمنٹ کی بات ہماری کتاب میں نقل کیے گئے ہیں کہ گورنمنٹ کہتا ہے، گورنمنٹ کا جو پروگرام ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کے 2 گروہ ہیں، کہ گورنمنٹ سب کو اہل سنت سمجھتے ہیں، جو بھی اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں گورنمنٹ اس کو اہل سنت سمجھتے ہیں، گورنمنٹ کا مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ دیوبندی، یہ اصغر دیوبندی سب سے بڑا جھوٹا مکار دجال، اس مکار دجال نے جو نقل کیا گیا عبارت قائل نہیں ہے، ناقل ہے، تو ناقل کی بات کو کس اعتبار سے نقل کیا گیا ہے اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر یہ اصغر دیوبندی اپنے مطلب پورا کرنے کے لیے دجل و فریب سے کام لے رہا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے گورنمنٹ کا، پاکستان گورنمنٹ کے حساب سے اہل سنت کے 2 گروہ ہیں، دیوبندی اور بریلوی۔ ہم نے کہیں نہیں مانا، ہم نے اعلیٰ حضرت کے فتوے سے ہم نے اتفاق کیا، اور تمام اہل سنت، تمام دنیا کے اہل سنت
आला हजरत के फतवा से हुसामुल हरमैन से इत्तेफाक किया, और हुसामुल हरमैन में उलमाए देवबंद को दुनिया के बदतरीन काफिर लिखा गया है, और अरब आजम के 300 से ज्यादा उलमा देवबंदी को काफिर करार दिया है और लिखा है कि मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफर। तो ये एक इबारत का पोस्टमार्टम असगर देवभंगी का मैंने कर दिया, और इसी तरह बाकी जितनी भी इबारत उसने पेश किया है, इन तमाम इबारत को सियाक व सबाक से अगर मिलाकर पढ़ा जाए तो इससे हरगिज ये बात साबित नहीं होता कि अहले सुन्नत ने यानी बरेलवियों ने उलमाए देवबंद को मुसलमान कहा या अहले सुन्नत कहा। बिल्कुल नहीं है, उलमाए देवबंद बदतरीन काफिर है। और जब तक ये कुफरी अकायद, जो अकायद मैंने ऊपर पहले बयान किया, उन अकायद से जब तक देवबंदी तौबा नहीं करेगा, देवबंदी को हम हरगिज मुसलमान तस्लीम नहीं करेंगे। बाकी हमने जब वजह पूछे पहले जो जिससे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उलमाए देवबंद काफिर क्यों है, तो मैंने 5 वजूहात बयान किया। अगर असगर देवभंगी में हिम्मत है तो किसी भी एक टॉपिक पे जो 5 मौजू मैंने 5 वजह बयान किया उलमाए देवबंद के काफिर होने की, असगर देवभंगी में अगर हिम्मत है, उन 5 बातें जो किताब में इबारत लिखी गई है, उन 5 इबारत में से किसी एक इबारत पर अभी बात करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन असगर देवभंगी ता क़यामत इस पर बात नहीं करेगा। असगर देवभंगी को अगर उल्टा लटका भी दिया जाए, फिर भी असगर देवभंगी अपने अकाबिरीन को मुसलमान साबित ही कर पाएगा। बताओ, तुम तहजीरुन नास की इबारत पर बात करो, तहजीरुन नास की इबारत पर बात करो। मोहतरम सामीन, इसने तकरीबन 5 मौजू पेश किए। हाँ, बोलता है शैतान का इल्म नबी की ज्यादा है, नमाज नबी का ख्याल है, आ जाए तो नबी के बाद कोई नबी आ जाए जब तरफ नहीं पड़ेगा। फिर चौथा है कि हुजूर का इल्म मादर और जानवर भी। इसने 5 मौजू पेश किए। इसके मुताबिक में तसाहुल हरमैन और मुखालिफिन की किताब है, अबू अहमद मौलाना मोहम्मद अनस रज़ा कादरी की किताब है। वो लिखता है, हाँ, अगर कोई छोटा मोटा देवबंदी वहाबी मौलवी अपने बड़े मौलवी का मौत काफी करके किताब लिखे तो उसका जवाब न दिया जाए कि उस तरह के मौलवियों का जवाब देना अपना वक्त ज़ाय करना है। उनके लिए हमारे बुजुर्गों की जवाबाती काफी। बेरेलवी का उसूल ये है कि जब किसी मौजू पर बड़ों ने जवाब दे दिया है तो छोटों को ये जरूरी नहीं है कि उसका जवाब दिया जाए, बड़ों का जवाब ही काफी है। जब हमारे बड़ों ने जवाब दे दिया है, बेशुमार जवाब मौजूद है किताब की शक्ल में और मुनाज़िर की शक्ल में, तो ये बेरेलवी मौलवी जलालुद्दीन अपने मौलवियों के उसूल का और अपने धर्म के उसूल का खून क्यों करने आ रहा है? शामिर ये अपने घर के उसूल का खून करके मक़दार दज्जाल साबित हुआ है। मैं एक हवाला दे रहा हूँ शामिर आप हजरात को। अरे बेगैरत देवबंदी, इस पर तुझे कितना धुलाई किया हूँ इस बात पर, हम क्या जवाब ना दे? देवबंदी काफिर कुफर बकता रहे और हम खामोश बैठे रहे? ये हमारा कोई उसूल नहीं है, ये हम पर झूठ बांध रहा है। देवबंदी काफिर को अगर हिम्मत है, तहजीरुन नास की इबारत पर क्यों बात नहीं करता? और बाकी देवबंदी जो लाइन पे हैं, उन देवबंदी बेशरम देवबंदी असगर देवबंदी को ये ललकारे, असगर देवबंदी का कान पकड़कर उसके एक थप्पड़ मारकर उसको कहे कि तहजीरुन नास की इबारत पर बात करे। लेकिन असगर देवबंदी इधर उधर की बात कर रहा है, लोगों को उलझा रहा है, या इधर उधर की किताबों की इबारत पर बात कर रहा है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं है तहजीरुन नास की इबारत पर बात करने की। हमारा उसूल हरगिज नहीं है। हमारा उसूल ये है, कोई बदअकीदा अगर बदअकीदगी फैला रहा हो तो उसके बदअकीदगी को उजागर करना, उसको मुंह तोड़ जवाब देना, उसके पर्दाफाश करना, उसकी बदअकीदगी को बेनकाब करना हमारे लिए जरूरी होता है। तो हमारे उसूल यही है, हमारा उसूल है, आला हजरत फरमाते हैं फतवाए रिजविया के अंदर, बदअकीदों का रद्द करना फर्ज आजम है, तमाम फर्ज से अहम फर्ज है बदअकीदों का रद्द करना, ताकि उम्मत बदअकीदगी और गुमराही से महफूज हो जाए, बदअकीदगी से दूर हो जाए। असगर देवभंगी झूठा हवाला बयान करके सारी इधर उधर की बातें लेकर उलझाने की कोशिश कर रहा है। साफ साफ बातें जो शुरू में बात तय हुई थी कि हम उलमाए देवबंद की कुफर साबित करेंगे, इतनी बात हुई थी। अब उलमाए देवबंद काफिर है, इबारत पर बात हो, कुफरिया इबारत पर, वो छोड़कर उलमाए देवबंद को किसने मुसलमान कहा? अरे उलमाए देवबंद को कोई अगर गंगाराम नाथुराम ने मुसलमान कहा तो काफिर तमाम हिंदुओं के नजदीक तो सब मुसलमान हैं। तो हिंदुओं के नजदीक मुसलमान होने से उलमाए देवबंद मुसलमान साबित नहीं होता। इंडिया गवर्नमेंट के नजदीक मुसलमान होने से उलमाए देवबंद इंदल्लाह मुसलमान साबित नहीं हो सकता। इंदल्लाह काफिर है और इंदल उलमा उलमाए
دیوبند کافر ہے، اس لیے ہم علماء دیوبند کو دنیا کا بدترین کافر سمجھتے ہیں. اور اصغر دیوبندی کی اگر ہمت ہے تحذیر الناس کی عبارت پر بات کر، ابھی بات کر. اور اپنے بڑے بولنے کو فون کیا اس نے. جب یہ بات شروع میں ہوئی دوسرے سے میں نے پوچھا تھا کہ تم نے کہا کہ دیوبندی جو ہے کافر ہے. ہاں، دیوبندی کافر ہے تو عبارت پر بات کر. دیوبندی کی کون سی عبارت کا کفریہ ہے؟ علماء دیوبند کیوں کافر ہے اس پر بات کر. علماء دیوبند کافر ہے، تحذیر الناس کی عبارت پر تجھے بات کرنے میں کیوں موت آ جا رہی ہے؟ تحذیر الناس کی عبارت پر بات کر. بالفرض اگر بعد زمانہ نبوت کوئی نیا نبی پیدا ہو پھر بھی خاتم نبوت میں خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس عبارت پر تو بات کر مجھ سے. دیکھو اصغر دیوبندی بالکل خاموش ہو گیا ہے. اصغر دیوبندی کی بولتی بند ہو گئی. یہ دیوبندی ادھر ادھر کی باتوں میں لوگوں کو الجھانا جانتا ہے، اپنے اکابرین کو یہ کافر سمجھتا ہے، اس لیے اپنے اکابرین کی کفریہ عقائد کا یہ بالکل دفاع کرنے سے قاصر ہے. بالکل اس کی منہ بند ہو گیا ہے. اس کو میں دندان شکن جواب دے دیا اور علماء دیوبند کو میں نے کافر ثابت کر دیا. علماء دیوبند دنیا کے بدترین کافر ہے. تمام لوگوں سے، تمام حاضرین سے، تمام سامعین سے گزارش ہے یہ اصغر دیوبندی کو للکارے، اصغر دیوبندی کو میدان میں لائے تاکہ وہ تحذیر الناس پر بات کرے، تحذیر الناس کی عبارت پر بات کرے، نہ کہ ادھر ادھر کی عبارت کو لے کر لوگوں کو الجھائے. بات بول، تحذیر الناس میں ایسا کیوں لکھا ہے؟ ہاں، اب تم نے کہا کہ تم تحذیر الناس پر بات کرو. ہاں، تم نے کہا کہ تحذیر الناس سے بات کرو. ہاں. اب بتاؤ، درمیان میں اگر تم بولو گے تم اپنے دھرم کی پھر سے شکست تسلیم کرو گے؟ کیوں تسلیم کریں گے؟ ہماری شکست کی یہاں کوئی بات ہی نہیں ہے. تحذیر الناس کی عبارت کفریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. اور تو تحذیر الناس کی عبارت کو مسلمان والی عبارت ثابت کر، کیونکہ قادیانی کو تم بھی کافر کہتے ہو اور تمام دنیا قادیانی کو اس وجہ سے کافر کہتے ہیں کہ قادیانی ختم نبوت زمانی کا قادیانی منکر ہے، اس وجہ سے قادیانی کافر ہے. اب وہی وجوہات، وہی بات دیوبندی میں پائے جا رہے ہیں. تو قادیانی جس وجہ سے کافر ہے اس وجہ سے دیوبندی بھی کافر ہے، بلکہ دیوبندی قادیانی سے بھی بدترین کافر ہے، کیونکہ قادیانی کے عقائد کی شروعات منبع دیوبندیت ہے. دیوبندی پہلے پیدا ہوا، قادیانی بعد میں پیدا ہوا. اور قادیانی کی سب سے پہلے دیوبندیوں نے حمایت کی. رشید احمد گنگوہی نے قادیانی کو کافر کہنے سے انکار کیا. کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ جو قادیانی نے کفر کیا اس سے پہلے تو ہمارے قاسم نانوتوی نے کیا. ٹھیک ہے، جواب سن لیجیے. ہاں، بول اصغر دیوبندی. جی بولیے. بولو. صاحب بولیے. اس نے کے بات کہی ہے کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا تم ایک بات کرو، درمیان میں بالکل نہیں بولو گے، ٹھیک ہے؟ ہاں تم بولو. ابھی تم دعویٰ کرو کہ قاسم نانوتوی نے جو ختم نبوت کا انکار کیا تو یہ کس لیے کیا؟ حضور کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو کیا حضور پھر بھی خاتم نبی رہیں گے، خاتم النبی جن رہیں گے؟ سنو، ٹھیک ہے، اب بولوں میں. ہاں. تم نے کہا کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں ختم نبوت کا انکار کیا ہے نا؟ ہاں. تمہارا عالم تحذیر الناس میری نظر میں پیر محمد کرم شاہ ازہری. ہمارا عالم کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، قاسم نانوتوی کی یہ عبارت پر بات ہو رہی ہے. کیا بول رہا ہے؟ ہمارے عالم کی کوئی عبارت، تم بیچ میں تم وہی عبارت پر بات کرو نا. نہیں، جواب ہمارے عالم کی بات کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے عالم ایسا کچھ نہیں لکھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ میں نے پہلا اس کی ایک عبارت کا جو پوسٹ مارٹم کیا، اس کی پہلے ایک عبارت کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا. اس عبارت میں اس نے جو گورنمنٹ کا حوالہ دیا اور ہمارے علماء کی کتاب میں لکھا گیا، گورنمنٹ کی عبارت نقل کیا گیا، اس عبارت کو یہ ہمارے اکابرین کی تسلیم کردہ عبارت سمجھ رہا ہے اور لوگوں کو اس طرح الجھا رہا ہے. تو اسی طرح ہمارے اکابرین کی جو بھی عبارت یہ پیش کر رہا ہے، یہ سب کے سب دجل و فریب سے کام
لے رہا ہے، بلکہ ہمارے اکابرین کی کتاب بالکل صاف ہے. تحذیر الناس کی عبارت کفریہ ہے، حفظ الایمان کی عبارت کفریہ ہے، براہین قاطعہ کی عبارت کفریہ ہے. سامع اکرام دیکھیے، یہ تحذیر الناس کی عبارت پر بات کرنے سے قاصر ہے. تحذیر الناس کو یہ کفریہ مانتا ہے دیوبندی، اس لیے دیوبندی دنیا کا بدترین کافر ہے. میں نے جو کہا اور میں نے ثابت کر دیا، اور علماء دیوبند بالکل لاچار لاجواب ہو چکے ہیں. اب یہ صرف ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، تحذیر الناس کی عبارت پر بات نہیں کرے گا. علی اصغر کا جھوٹ بولتا ہے، یہی کر کے اپنے علی اصغر کافر، تو یہ بتا تحذیر الناس کی عبارت پر تو کیوں بات نہیں کر رہا ہے؟ تو تحذیر الناس کی عبارت پر بات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اصغر دیوبندی کافر، تو تحذیر الناس کی عبارت پر کیوں بات نہیں کر رہا ہے؟ بول. سمجھتا کہ مولانا نانوتوی عقیدہ ختم نبوت کی تب مولانا نانوتوی کافر نانوتوی گنگوہی جو لواطت کرتا تھا، اس قاسم نانوتوی اور گنگوہی کی کفریہ عبارت پر تو بات کیوں نہیں کرتا؟ قاسم نانوتوی نے کتاب میں لکھا ہے، بالفرض بعد زمانہ نبوت کوئی نیا نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو خاتمیت میں فرق کیوں نہیں آئے گا؟ جب نیا نبی پیدا ہو جائے گا حضور کے بعد، تو خاتم النبیین کون ہوگا پھر؟ جی سن لیا، اس عبارت پر بات کر. پیر کرم شاہ کی بات نہیں ہو رہی، قاسم نانوتوی کی بات ہو رہی ہے. قاسم نانوتوی کی عبارت کو میں نے کفریہ کہا. اب تو یہ بول کہ اس عبارت میں کفریہ نہیں ہے، اس عبارت کو کیسا کفریہ نہیں ہے وہ ثابت کر. پیر کرم شاہ اظہری اور اب دوسرے علماء کی باتیں یہاں نہیں ہو رہی ہے، یہاں قاسم نانوتوی کی کفریہ عبارت پر بات ہو رہی ہے. اب تو اگر بات نہیں کر سکتا تو انکار کر دے، تو کہہ دے کہ اس عبارت پر بات نہیں کر سکتا، میں عاجز ہوں، قاصر ہوں، لاچار ہوں اور میں لاجواب ہو چکا ہوں، ایسا کہہ کے تو انکار کر دے، عذر پیش کر دے. علی اصغر تو پہلے قاسم نانوتوی کی عبارت تحذیر الناس پر بات کر. تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے کہ بعد زمانہ نبوت کوئی نیا نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جب خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، دوسرے نبی پیدا ہو جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رہیں گے کیا؟ جواب دے اس کا. ہاں تو جواب دے. ہمت ہے جواب نہیں، ہمت ہے. ہاں بول جلدی. اس پر بات کر، دوسری کتاب پر بات نہیں کرنا، دوسری کتاب پر بات نہیں ہوگی، صرف تحذیر الناس کی عبارت کو سمجھا دے. تحذیر الناس کی عبارت سمجھا دے عوام کو، تیرے عوام کو سمجھا دے. ہاں سمجھا رہا ہوں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت زمانی کو ضروریات دین سے یقین کرتے تھے اور اس کے دلائل کو قطعی اور متواتر سمجھتے تھے. انہوں نے اس بات کو صراحت سے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت زمانی کا جو ہے کافر ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے. اور آگے دے رہا ہوں. وہ دوسری بات کیوں جا رہا ہے؟ کون سا سمجھتے تھے، کیا سمجھتے تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے. نہیں، یہ عبارت پر پہلے بات کر. بعد زمانہ نبوت اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبوت خاتم النبیین کیسے رہیں گے یہ بتا دے. آپ قاسم نانوتوی کیا سمجھتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، وہ بکواس میں نہیں سننا چاہتا. حضور کے خاتمیت کا انکار کیا جس طرح قادیانی انکار کرتا ہے. جو عقیدہ قادیانی کا ہے وہی عقیدہ قاسم نانوتوی کا ہے اور وہی عقیدہ دیوبندیوں کا ہے. اس وجہ سے قاسم نانوتوی کافر ہے. اس عبارت پر بات کر. آپ قاسم نانوتوی کیا سمجھتے؟ عبارت پڑھ پہلے. سب سے پہلے سنیے بات صحیح ہے. عبارت پڑھ پہلے، عبارت پڑھ کے بتا دے. سنتا کیوں نہیں؟ تو پہلے عبارت پڑھنا. دوسری طرف کیوں بکواس کر رہا ہے؟ تو تو میرا نام سننے سے فون کاٹ دینا چاہیے. اصغر دیوبندی کافر، تو کتنی تیری دھلائی ہوئی پٹائی ہوئی، تیرے نام پہ میں کیوں کاٹوں گا فون؟ کتنی بار فون کٹ کر کے تو بھاگا؟ آج تک میں نے کبھی فون کٹ کر کے بھاگا کیا؟ بے شرم اصغر دیوبندی، جھوٹا، بے شرم، بے غیرت کافر. تیری کتنی بار دھلائی ہوئی یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لینا. گروپ والوں تمام سامعین سن لے، یہ دیوبندی کافر کتنی بار کال کٹ کر کے بھاگا یوٹیوب پر جا کر ملاحظہ فرما لے. تجھے پوچھ رہا ہوں تجھے میں. سب سے پہلے تھی بات کہی ہے تمہارے قاسم نانوتوی نے جو ہے ختم نبوت زمانے کا انکار کیا ہے. ہاں تو اسی کا جواب دے رہا ہوں. اب عبارت پڑھ پہلے عبارت پڑھ. تو اس کا جواب نہیں دے کر قاسم نانوتوی کی شان قصیدہ گا رہا ہے، جھوٹی بکواس کر رہا ہے.
تو بول قاسم نانوتوی نے جو لکھا ہے بالفرض بعد زمانہ نبوت کوئی نیا نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ عبارت کفریہ ہے، کیونکہ اگر دوسرا نبی پیدا ہو جائے گا تو حضور خاتم النبیین نہیں رہیں گے۔ خاتمیت کا مطلب ہی ہوتا ہے حضور آخر میں آئیں گے، حضور آخر میں آئیں گے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا نبی یا بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی یا بعدی۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو قرآن پیش کر رہے ہیں، اور قاسم نانوتوی کی عبارت کو کفریہ قرآن سے ثابت کر رہا ہے، حدیث سے ثابت کر رہا ہے۔ لیکن یہ دیوبندی کافر، اصغر دیوبندی کافر اپنے اکابرین کی عبارت بھی پیش نہیں کر پا رہا ہے، عبارت پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد، یہ آپ سے معلوم ہے کیا جلال الدین؟ ہاں یہ کہاں کون سے بارے میں؟ میں تو پڑھ کے بتا دیا نا پہلے، سورہ احزاب۔ بتا نہیں تو ہاں بارے میں کون سے بارے میں؟ 22واں پارہ میں ہے، آیت نمبر میں پڑھ کے بتا دیا، سب سے پہلے میں پڑھ کے بتا دیا۔ ابھی آیات نمبر لمبی بکواس مت کر، آیات نمبر ضروری نہیں ہے، پہلے یہ آیات پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ تو پڑھتا ہے منافق کی طرح، تیرے دل میں نہیں ہے، اس طرح حدیث میں ہے نا کہ قرآن پڑھے گا لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اسی طرح تو منافق اس آیات پڑھتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ اس آیات پر ایمان نہیں ہے، اس آیات پر اگر تیرا ایمان ہے تو بتا کہ کتاب میں، تیری کتاب میں آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا گیا ہے؟ پارہ 22 سورہ احزاب اور آیت نمبر 40۔ ہاں ما کان محمد ابا احد احدم، ارے احدم نہیں بیوقوف، قرآن پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے تجھے۔ احدم، احدم ہاں کے اوپر زبر ہے۔ دیکھیے مسامعین، یہ اصغر دیوبندی بہت بڑا مفتی بنتا ہے، بہت بڑا مناظر بنتا ہے، یہ قرآن پڑھا لیکن قرآن کے اندر بھی اس میں زبر کو کھا گیا، احدم کہہ رہا ہے۔ احدم، آپ غور سے سنیے، یہ احدم نہیں کہہ رہا ہے، احدم کہہ رہا ہے، یعنی زبر کو ساکن بنا رہا ہے، قرآن میں تحریف کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دیوبندی قرآن، تحریف قرآن کی وجہ سے بھی ابھی کافر بنا۔ ہاں آیات میں پیش کر دیا، آیات میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ رہا ہے، یعنی حضور آخری نبیوں کے خاتم ہے، یعنی نبوت کا درجہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو قاسم نانوتوی نے کہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے پھر بھی حضور خاتم النبیین رہیں گے، یعنی حضور کے جیسا قادیانی کہتا ہے کہ حضور کے ذلی اور بروجی دوسرے نبی ہوں گے معاذ اللہ، اسی طرح قاسم نانوتوی نے کتاب میں لکھا ہے حضور کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی حضور خاتم النبیین ہی رہیں گے، آخر میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اور قرآن بتا رہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور خاتم النبیین ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لا نبی یا بعدی۔ سامعین اکرام سن لیے، وائس ریکارڈنگ بہت لمبا ہو چکا ہے، ابھی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت دیر سے اصغر دیوبندی کو عبارت پر مطالبہ کیا جا رہا تھا، لیکن اصغر دیوبندی کافر عبارت پر بات کرنے سے قاصر ہے، عاجز ہے، لاچار ہے، یہ اپنے اکابرین کو کافر مان چکا ہے اصغر دیوبندی، اس لیے یہ عبارت پر بات نہیں کرے گا۔ دیوبندی دنیا کا بدترین کافر ہے، میں بہت دیر سے مطالبہ کر رہا تھا عبارت پر بات کرنے کی۔ ماننے کے لیے تیار ہے، میرا ایک بات کا جواب دے دیں، آپ کو ہم سلام کرتے ہیں تو آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ جواب نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس عبارت پر بات کرنا چھوڑ کر یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ عبارت میں کیا لکھا ہے اس پر بات کر پہلے۔ یہ سوال نہ کریں۔ حضور اگر دوسرا نیا نبی پیدا ہو تو حضور خاتم النبیین کیسے رہیں گے؟ ذرا بتا دے۔ یہ سوال کریں، جواب ہم کسی ہاں جواب دے، 1 منٹ میں جواب دے، نہیں تو تیری شکست تسلیم کر لیا جائے گا، تیرے شکست کا اعلان کیا جائے گا۔ 1 منٹ میں جواب دے، زبردستی چل 1 منٹ ٹائم دے رہا ہوں۔ 1 2 3 1 2 3 ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا۔ اصغر دیوبندی اس عبارت کو کفریہ مانتا ہے اور قاسم نانوتوی کو اور قاسم نانوتوی کی تمام ذریت کو دنیا کا بدترین کافر مانتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ اصغر دیوبندی کافر کی یہ اوقات دیکھیے،
یہ دیوبندی سب سے بدترین کافر ہے اور ساری دنیا کے سب سے بدترین کافر، بدترین گستاخ، ختم نبوت کا منکر، اللہ کا گستاخ، نبی کا گستاخ یہ دیوبندی ہے. اس لیے دیوبندی کو ہم کافر کہتے ہیں. شروع میں جو میں نے کہا کہ دیوبندی کافر ہے اور میں ثابت کروں گا، الحمدللہ میں ثابت کر دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت کو دیوبندی کافروں کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان عقائد کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.